سعودی عربیہ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کر چکے ہیں. ساری دنیا کو اس کا پتہ ہے. اٹس اے سوورن ایگریمنٹ. وی آر باؤنڈ بائی دیٹ. میں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عربیہ سے فوری سینسٹائز کیا اپنے بھائیوں کو جو لیڈرشپ میں ہے ایران میں کہ پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ. انہوں نے کچھ ایشورنسز مانگی, مجھے کہا کہ ان کو کہے کہ ان کا سوائل پہ یوز نہیں ہونا چاہیے. میں نے وہ ایشورنسز لے کے دی. یو کین سی, نے دیکھا کہ غالباً جو منیمم اس وقت جو آپس میں کچھ ری ایکشن ہے وہ سعودی عربیہ اور عمان کے خلاف نہیں ہوا. ایران کو سعودی عرب کی سرزمین حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی پاکستان نے لے کر دی. ایران کے معاملے پر پاکستان کی پرخلوص سفارتی کوششوں کو ملک کے اندر غلط رنگ دینا مناسب نہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پاکستان کی سفارتی کوششوں پر سینٹ کو بریفنگ. کہا احتجاج کرنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا رہا ہے. ہم نے امریکہ سے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کی بات منوائی. مسئلے کے سفارتی حل کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل آصم منیر نے بہت کوشش کی. اب بھی مسئلے کے حل کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ایران کے خلیجی ممالک پر حملے نہ ہوتے تو امریکہ اور اسرائیل کے ایکشن کے خلاف ان ممالک کے ساتھ مل کر یکساں موقف دیتے. ہماری کوششوں سے ایرانی قیادت بخوبی واقف ہے. اسی وجہ سے ایرانی پارلیمنٹ کے اندر تشکر پاکستان تشکر کے نعرے لگے. امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر آج چوتھے روز بھی حملے جاری. دارالحکومت تہران، اصفہان اور شیراز میں دھماکے سنے گئے. تازہ حملوں میں پاسداران انقلاب کے 18 اہلکار شہید ہو گئے. امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والی مناب ایلیمنٹری اسکول کی 160 طالبات کی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت. ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی حملے میں شہید 160 طالبات کی قبروں کی تصویر شیئر کر دی اور کہا یہ وہ ریسکیو ہے جس کا ٹرمپ نے ایرانی عوام سے وعدہ کیا تھا. عرب میڈیا کے مطابق ایران نے خلیجی ممالک پر 450 میزائلوں اور 1140 ڈرون حملے کیے ہیں. ایران میں امریکی اسرائیلی حملوں میں اموات کی تعداد 787 ہو گئی. سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارتخانے سے 2 ڈرونز ٹکرانے کے بعد آگ لگ گئی. سعودی وزارت دفاع اور امریکی سفارتخانے کی تصدیق. عمارت خالی ہونے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ریاض اور الخرج شہر کے قریب 8 ڈرونز تباہ کر دیے. ریاض میں امریکی شہریوں کو محفوظ مقام پر رہنے کی ہدایت. ریاض اور کویت میں امریکی سفارتخانے عارضی طور پر بند. پاسداران انقلاب کا بحرین میں امریکی فضائی اڈے پر 20 ڈرونز اور 3 میزائلوں سے حملہ. کمانڈ اور ہیڈ کوارٹرز کی عمارت کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. عراق کے ریجن اربیل میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ. عمان کی کمرشل پورٹ پر ایندھن کے ٹینکرز پر متعدد ڈرون حملے. صدر ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے اور امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا رد عمل جلد سب کے سامنے ہوگا. امریکہ کی اپنے شہریوں کو مشرق وسطی کے 14 ممالک سے فوری طور پر نکلنے کی ہدایت. ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ بحرین، مصر، ایران، عراق، اسرائیل بشمول مغربی کنارہ اور غزہ، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، سعودی عرب، شام، متحدہ عرب امارات اور یمن میں موجود امریکی فوراً اپنے طور پر نکل جائیں. کینیڈا کے اپنے شہریوں کو فوری دبئی چھوڑنے کی ہدایت. کہا خصوصی پروازوں کا انتظار نہ کریں، زمینی راستے سے سعودی عرب یا سلطنت عمان پہنچیں. امریکی سینٹ کا پاسداران انقلاب گارڈز کے کمانڈ اینڈ کنٹرول فیسلٹی کو تباہ کرنے کا دعویٰ. امریکی سینکام کا پاسداران انقلاب گارڈز کی کمانڈ اینڈ کنٹرول فیسلٹی کو تباہ کرنے کا دعویٰ. اسرائیل کا رات گئے تہران میں ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ. مشرق وسطی میں کشیدگی کے سبب آج بھی 8 ملکوں کی فضائی حدود اور فلائٹ آپریشنز بند. دبئی، دوحہ، ابوظہبی، شارجہ، کویت، بحرین ایئرپورٹس زیادہ متاثر. مشرق وسطی کے 7 بڑے ایئرپورٹس کی 10,000 پروازیں منسوخ ہو چکی. قطری ایئر لائن نے فلائٹ آپریشنز کی بحالی فضائی حدود کھلنے سے مشروط کر دی. پاکستان سے مشرق وسطی کی آج بھی 155 پروازیں منسوخ. 4 دن میں مشرق وسطی کے لیے پاکستان کی منسوخ پروازوں کی تعداد 6,000 سے زائد ہو گئی. چین کا ایران کے خلاف فوجی آپریشن فوری بند کرنے کا مطالبہ. جنگ پڑوسی ممالک تک پھیلنے پر اظہار تشویش. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کی جوہری توانائی کے پرامن استعمال کا جائزہ تسلیم کرتے ہیں. فریقین ملٹری آپریشنز بند کریں، جنگ کو پھیلنے سے روکیں. طاقت کا اندھا دھند استعمال قبول نہیں کیا جا سکتا. ایرانی جوہری مسئلہ بالآخر سیاسی اور سفارتی حل کی طرف لوٹے گا. چین اپنا تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا.
برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ برطانیہ ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کے جارحانہ حملوں میں شامل نہیں ہو رہا. موجودہ جنگ میں عراق جنگ کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے. فوجی اڈے اس لیے دیے کہ میزائل فائر کرنے والے مقام اور لانچر کو تباہ کر دیا جائے. ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ افسوس کہ برطانیہ کے ساتھ پہلے جیسے تعلقات نہیں رہے. مشرق وسطیٰ میں جنگ کے لیے امریکہ کو برطانیہ کی ضرورت نہیں تھی. برطانیہ کی مدد نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن سر کیئر سٹارمر کو مدد کرنا چاہیے تھی. ٹرمپ کا ایران میں زمینی فوج بھیجنے کو خارج سے امکان قرار دینے سے گریز. کہا امکان ہے کہ زمینی فوج کی ضرورت نہیں ہوگی. جلد ایران پر بڑے حملے کرنے جا رہے ہیں. جنگ 4 سے 5 ہفتے جاری رہ سکتی ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے اعتراف کر لیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی منتخب کردہ جنگ میں داخل ہوا. امریکہ کو کبھی بھی کوئی نام نہاد ایرانی خطرہ نہیں تھا. امریکی عوام بہتر کے مستحق ہیں، انہیں اپنا ملک واپس لینا چاہیے. اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اعتراف کیا تھا کہ امریکہ نے ایران پر حملہ اس لیے کیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا تو اس کے جواب میں امریکی افواج کو ممکنہ طور پر ایرانی جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اسرائیل اور CIA کو خامنہئی کی میٹنگ کے وقت اور شرکا کی پیشگی اطلاع تھی. فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق تہران کے ٹریفک کیمرے ہیک کر کے ویڈیوز خفیہ طور پر تل ابیب منتقل ہوتی رہیں. مخصوص کیمرے سے کمپاؤنڈ کے اندرونی معاملات اور پارکنگ پوائنٹس کی نشاندہی ہوئی. الگورتھمز کے ذریعے سیکیورٹی اہلکاروں کا پیٹرن آف لائف، پتے اور راستے معلوم کیے گئے. موبائل ٹاورز جزوی طور پر غیر فعال اور حفاظتی عملہ ممکنہ وارننگ سے محروم رہا. یونٹ 8200 موساد اور فوجی انٹیلیجنس کا مشترکہ ڈیٹا آپریشن اور اربوں معلومات کا تجزیہ کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات. سیاسی صورتحال اور پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق امور پر گفتگو. ذرائع کے مطابق وفد نے وزیر اعظم کو حکومتی قانون سازی پر اپنے تحفظات سے آگاہ کیا. وزیر اعظم کی حکومتی رہنماؤں کا قانون سازی میں اتحادی جماعت کو اعتماد میں لینے کی ہدایت. کہا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے. ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اہم فیصلوں میں پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا جس پر مشکور ہیں. پیپلز پارٹی کے وفد میں شہری رحمان، نوید قمر، راجہ پرویز اشرف، اعجاز جکرانی اور حکومتی وفد میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر احسن اقبال اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ شامل تھے. آپریشن غصب الحق کے تحت پاک فوج کی کارروائیاں جاری. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افواج نے ننگرہار میں فضائی کارروائی کر کے خوغانی بیس تباہ کر دی. خیبر پختونخوا میں افغان طالبان کے 40 کارندے مارے گئے. بلوچستان میں افغان طالبان کے 27 کارندے ہلاک، متعدد زخمی. آپریشن میں بلوچستان نارتھ کا 1 جوان شہید، 5 زخمی. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں افغان طالبان نے 16 مقامات پر زمینی حملے کیے. 25 مقامات پر پاک افواج کے خلاف فائر ریٹ کی گئی، کارروائیاں کی گئیں. خیبر پختونخوا میں افغان طالبان میں 12 مقامات پر فائر ریٹ کیا. تمام حملوں کو مؤثر طور پر پسپا کر دیا گیا. IMF کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا روز 428 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال. مذاکرات کا فوکس ہوگا. ذرائع کے مطابق FBI ورچوئل مذاکرات میں ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کی حکمت عملی اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں 200 ارب روپے سے زیادہ اکٹھے کرنے سے متعلق IMF کو آگاہ کرے گا. کسٹمز حکام ریونیو وصولی میں بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دیں گے. حکام وزارت خزانہ کے مطابق علاقائی صورتحال کے باعث IMF وفد کل قبل از وقت روانہ ہوا. مشن نے 11 مارچ تک قیام کرنا تھا. اب مارچ مذاکرات ورچولی جاری رہیں گے. گزشتہ روز IMF مشن نے استنبول اور واشنگٹن سے ورچوئل مذاکرات کیے. صوبائی ملازمین کے احساس ظاہر کرنے کے نظام میں بینکوں کی تربیت میں کمی کو رکاوٹ قرار دیا. پائیدار اصلاحات پر زور.
بانی پی ٹی آئی کی شیعہ اور بشرا بی بی کے ایک مقدمے میں ضمانت منظور. سیشن کورٹ اسلام آباد نے قرار دیا کہ پروسیکیوشن بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہ کر سکی. توشہ خانہ جعلی رسیدوں کے کیس میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی ضمانت منظور. اعلی شخصیات کے خلاف الزام تراشی کا مقدمہ. 9 میں احتجاج اور اقدام قتل کے مقدمات سمیت 6 مقدمے میں 50,000 ہزار روپے کے متشلقوں کے عوض بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں منظور ہوئیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی نجی اسپتال میں علاج کی متفرق درخواست پر اعتراضات کے ساتھ سماعت. عدالت کی درخواست کو نمبر لگانے کی ہدایت. عدالت نے پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ سے کہا آپ مرکزی اپیل پر دلائل کیوں نہیں دیتے؟ ہم آپ کی اپیل اور درخواست دونوں سن لیتے ہیں. پیپر بک تیار ہونے میں 2-3 ہفتے لگ جائیں گے. آپ کی اسپتال منتقلی کی درخواست پر ریاست کو نوٹس جاری کر دیا ہے. مرکزی اپیل آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں. عدالت کا توشہ خانہ فوجداری کیس 10 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت.